العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، ایک صالح اور نیک مرد مومن کے صالح ثواب کے لیے یہ زیارت کی مجلس آغاز گفتگو سے قبل گزارش ہے کہ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم عنایت عباس بن امراض حسین کی روح کو اشارے سے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت برحق ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، لیکن موت آنے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنا ضروری ہے کہ ہم اتنی تیاری کر لیں کہ ہماری عاقبت بخیر ہو جائے. اور عاقبت بخیری کے لیے ہمیں بچنا ہوگا شیطان کی پیروی سے. اگر ہم نے شیطان کی پیروی کی اپنی زندگی میں تو کبھی ہماری عاقبت بخیر نہیں ہو سکتی. عاقبت بخیر اس وقت ہو سکتی ہے جب ہم شیطان کو اپنے پاس سے بھگا دیں، دوری اختیار کریں. جیسا کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت میرے بابا میرے قریب آئے، میدان کربلا کا سارا منظر سامنے ہے، سب کچھ ہے، آخری رخصت کے لیے آئے، کہا یا ابتاؤ. امام فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا سے کہا یا ابتاؤ ما صنعت اليوم ما هؤلاء المنافقین. اے میرے والد بزرگوار، آپ نے یہ منافق قوم کے ساتھ آج کیا کیا آپ نے؟ قال یا ولدی، تو امام نے کہا ہے میرے بیٹے قد استحوذ علیہم الشیطان، اس قوم کے اوپر شیطان مسلط ہو چکے ہیں. شیطان مسلط فانساہم ذکر اللہ، یہ ذکر الہی کو فراموش کر چکے ہیں، ذکر الہی کو بھول چکے ہیں.
اولئکا حزب الشیطان، یہ سارے کے سارے حزب شیطان ہو گئے ہیں، شیطان کے گروہ ہو گئے ہیں۔ الا آگاہ ہو جاؤ، انا حزب الشیطان هم الخاسرون، شیطان کا گروہ ہمیشہ خسارت اٹھانے والوں میں سے ہے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ تو عاقبت بخیری اگر انسان چاہتا ہے تو اس شیطان سے دور اختیار کرے۔ اور آیت بھی یہی کہہ رہی ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدم بقدم مت چلو، شیطان کی پیروی مت کرو۔ کیوں نہ کرو؟ ان الشیطان لکم عدو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، اور تمہارا اللہ کہہ رہا ہو تمہارے اوپر بھی ضروری ہے، تمہارے اوپر بھی فرض ہے کہ تم بھی شیطان کو اپنا دشمن مانو۔ جب تم شیطان کو اپنا دشمن مانو گے تو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آؤ گے۔ صلوات دیجیے محمد اب شیطان کے حربات کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ہم سب کو گمراہ کرتا ہے، بہکاتا ہے؟ تو سب سے پہلا حربہ شیطان کا ہے بغض و کینہ، حسد، بغض ڈالنا۔ جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے انما یرید الشیطان، بے شک شیطان یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے درمیان عداوت، دشمنی اور بغض و حسد پیدا کرے۔ یہ شیطان کا ارادہ ہے۔ آپ دیکھیں بغض و حسد، جناب یوسف کے بھائیوں کو دیکھ لیجئے، جناب یوسف کے مرتبے سے ان کے بھائیوں کو بغض و حسد پیدا ہوا۔ اور کیوں شیطان یہ کرنا چاہتا ہے؟ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تاکہ وہ تم کو دور کرے ذکر الہی سے، ذکر الہی تمہیں نہ کرنے دے، اس لیے شیطان ایسا کرتا ہے۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تم کو دور کرے نماز سے۔ اب اگر کوئی انسان یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہم تو صرف ماتم کرتے ہیں، ہم تو صرف عزاداری کرتے ہیں، ہم تو صرف کار خیر کرتے ہیں، ہم تو صرف لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے، تو کیا مطلب اس کا ہوا؟ یعنی یہ انسان عزاداری نہیں کر رہا ہے، اصل میں شیطان کی پیروی کر رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد محمد۔ اور اس کے بعد امام حسین علی مقام روز عاشوراء ظالمین کی طرف مخاطب ہو کر سوال کرتے ہیں، یہ بتاؤ کیا یہ امامہ رسول کا امامہ نہیں ہے؟ کیا یہ قبا رسول کی قبا نہیں ہے؟ کیا یہ ابا رسول کی ابا نہیں ہے؟ کیا یہ گھوڑا رسول کا گھوڑا نہیں ہے؟ کیا یہ تلوار رسول کی تلوار نہیں ہے؟ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا؟ کیا میں نے حرام محمدی کو حلال کیا؟ تو سب نے مل کے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ امامہ رسول کا امامہ ہے، یہ قبا رسول کی قبا ہے، یہ ابا رسول کی ابا ہے، یہ تلوار رسول کی تلوار ہے۔ جب سب کچھ رسول کا ہے، تم پہچانتے ہو میں نواسہ رسول ہوں، پھر تم کیوں قتل کرنا چاہتے ہو مجھے؟ تو جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب نقاتلک بغضا لابی، ہم جو تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں تمہارے بابا کی بغض میں، کینے میں، دشمنی۔ تو شیطان بغض پیدا کرتا ہے، اور جب بغض پیدا ہوتا ہے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجو محمد۔ دوسرا حربہ شیطان کا کیا ہے؟ شیطان ہمیں بھگاتا ہے، وقت ہم سے چھین لیتا ہے، وقت ہم سے چھین لیتا ہے۔ مثلا انسان ابھی بالغ ہوا تو ہم نوجوان ہیں، پھر اس کے بعد جوان ہیں، کڑیل جوان ہوئے، ابھی تو وقت باقی ہے، نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، یہ کہتے کہتے انسان کا وقت گزر گیا، یہاں تک کہ ملک الموت سامنے آ گیا۔ کیا ہوا؟ شیطان نے جو ہمارا وقت تھا، جو ہماری فرصت تھی عبادت کرنے کی، تقرب الہی اختیار کرنے کی، شیطان نے اس وقت کو ہم سے لے لیا، گمراہ کر کے ہمیں، بہکا کے ہمیں، اس لیے کہ ہم نے اس کی پیروی کر لی۔ اس نے کہا ابھی کہاں تم اٹھ رہے ہو صبح سویرے، ابھی تو تمہارے سونے کی زندگی، جتنا سو گے اتنا ہی رشد و نما کرو گے۔
جتنا شیطانی حرکت کرو گے، جتنی گنڈا گردی کرو گے، اتنی زیادہ مشہور ہوگے، لوگ تمہیں پہچانیں گے، بہترین گنڈا آئے، ہے نا؟ تو شیطان فرصت وقت ہم سے چھین لیتا ہے، یہ ہے دوسرا حربہ۔ تیسرا حربہ، شیطان گناہ کو خوبصورت بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے لَأُزَيِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، شیطان زمین میں گناہوں کو زینت بنا کے، زینت بنا کے، خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ کس طریقے سے؟ انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ جھوٹ اس لیے بول دیا مصلحت تھی، جھوٹ بولتا ہے زبردستی مصلحت بنا کر۔ غیبت انسان کرتا ہے، غیبت کیوں کر رہے ہو؟ غیبت کیا کرتا ہے؟ اللہ غیبت نہ کرائے، فلاں انسان وہ کرتا ہے، اس کے اندر یہ صفت ہے، یہ جو تم ایک انجانے انسان سے بیان کر رہے ہو یہی غیبت ہے۔ اللہ غیبت نہ کرائے، ہاتھ پہ مان لیا، دو ہاتھ دھیرے دھیرے چھو لیا، اللہ غیبت نہ کرائے، فلاں انسان یہ کرتا ہے، یہی تو غیبت ہوئی ہے۔ یعنی جو اس کے اندر عیب ہے اسی کو دوسرے سے بیان کرنا غیبت ہو گئی۔ یہی غیبت کو جو ہے انسان توجیہ پیش کرتا ہے کہ غیبت نہ کرائے اللہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مثلا شراب انسان پیتا ہے، اس لیے پی رہا ہے، کیوں؟ اب اتنے دنوں سے عادت پڑ گئی ہے، اب اگر چھوڑ دوں گا تو میں مریض ہو جاؤں گا، زبردستی کی توجیہ پیش کر رہا ہے، شراب پینے کی توجیہ پیش کر رہا ہے۔ رشوت لے بھی رہا ہے، دے بھی رہا ہے، توجیہ کیا پیش کر رہا ہے؟ میں رشوت تھوڑی نہ دے رہا ہوں، یہ تو ہدیہ دے رہا ہوں، رشوت کو ہدیہ بنا کے پیش کر رہا ہے۔ سود خوری، سود کھا رہا ہے، کیوں؟ یہ سود خوری کو توجیہ پیش کر رہا ہے، ہم سود تھوڑی نہ کھا رہے ہیں، ہم تو اپنا پیسہ دے رہے ہیں اسے بزنس کرنے کے لیے، تو بزنس کرنے کا وہ قانون ہوتا ہے، وہ مضاربہ ہوتا ہے، وہ سود خوری نہیں ہوتی ہے۔ سود خوری میں توجیہ پیش کر رہا ہے، ہم خرید و فروش کر رہے ہیں سود کو، یہ ہے توجیہ پیش کرنا۔ گناہوں کو شیطان زینت بنا کر پیش کر رہا ہے۔ سب آدمی جو محمد نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، آواز بلند صلوات۔ اور ایک چیز اور آج کل معاشرے میں چلتی ہے، ہاں اللہ نے شادی کرائی، شادی ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ نے نعمت عطا کی، ایک مرتبہ آپ نے نعمت لے لی، ایک مرتبہ رحمت لے لی، اب جب تیسری مرتبہ اللہ دے رہا ہے تو آپ جو ہے اسے جا کے ختم کروا دے رہے ہیں، سبت جنین، بچے کو ختم کروا دینا۔ کس وجہ سے؟ ڈر ہے فقر کا، فاقے کا، تنگدستی کا، جبکہ اس چیز کو دور کرنے کے اللہ کہہ رہا ہے ہم اسے رزق دیتے ہیں، تم تھوڑی نہ رزق دیتے ہو، میں رزق دیتا ہوں میں، اور توجیہ پیش کرتا ہے فقر و فاقے کی وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ یعنی انسان گناہ، شیطان گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کر رہا ہے، ہم اس وجہ سے بچے کو کروا رہے ہیں کہ فقر و فاقہ و تنگدستی ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے اندر کی اچھائی اور برائی کو خوب جانتا ہے، ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، خوب جانتا ہے انسان، لیکن توجیہ پیش کر رہا ہے اور یہ گناہ ہے۔ یہ شیطان کا ایک حربہ ہے جس کے بہکائے میں ہم آ جاتے ہیں۔ سب آ دیجئے محمد اس کے بعد پانچواں حربہ کیا ہے شیطان کا؟ غرور و تکبر۔ غرور، انسان کے اندر غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے انسان کے اندر۔ کس طریقے سے؟ جیسا کہ مولا کائنات فرما رہے عجیب تو میں تعجب کرتا ہوں للمتکبر الذی، اس غرور کرنے والے انسان پر میں تعجب کرتا ہوں، کان الامس نطفۃ، کل کی اس کی زندگی ایک گندا قطرہ تھا، نطفہ تھا، قطرہ تھا، ایک گندا قطرہ تھا، وَيَكُونُ غَدًا جِيفَةٌ، اور آنے والی کل میں وہ مردار ہوگا، اتنا مردار، اتنا نجس کہ اگر کوئی چھو لے اسے تو اس کے اوپر غسل واجب، غسل میں سے میت واجب۔
مجھے تعجب ہے ایسے انسان پہ جس کی ابتدا بھی نجاست, جس کی انتہا بھی نجاست, اور وہ انسان غرور کر رہا ہے, اپنے اوپر گھمنڈ کر رہا ہے, تکبر کر رہا ہے. ایک روز شیطان جو ہے حضرت موسیٰ کے پاس آیا, اور جب آیا سلام کیا تو جناب موسیٰ نے سلام کا جواب دیا, اور موقع اچھا پایا شیطان سے پوچھ لیا. کیا پوچھا شیطان سے؟ اخبرنی, اے شیطان تو مجھے بتا, اخبرنی. چونکہ شیطان انبیاء سے بھی ملتا تھا شیطان انبیاء وغیرہ سے, اور مل کے بعض اوقات نصیحت بھی کرتا تھا, اور نصیحت کر کے اچھی نصیحت, اور کوئی معمولی نہیں تھا شیطان. 6000 سال تک مولا کائنات بتاتے, 6000 سال تک اس نے عبادت کی تھی, مرتبہ اس کا بلند تھا, وہ الگ بات ہے. تکبر نے اسے شیطان بنا دیا, کبر نے اسے شیطان بنا دیا. تو جناب موسیٰ کے پاس آیا, سلام کیا, اور جناب موسیٰ نے موقع اچھا پایا سوال کر لیا. اخبرنی بالذنب الذی اذا اذنبہ ابن آدم استحوذ علیہ, مجھے بتاؤ, مجھے خبر دو اس گناہ کی کہ جب ابن آدم اس گناہ کو کرتا ہے تم اس پر مسلط ہوتے ہو. وہ کون سے گناہ ہے جس پر تم مسلط ہوتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا, اذا اعجبتہ نفسہ, میں اس وقت انسان کے اوپر مسلط ہوتا ہوں جب انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے. میں مالدار ہو گیا ہوں, میری عبادت بڑی عالی ہے, میں جو مجلس کراتا ہوں بہت عالی, میں نے جو شادی کی ہے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جب انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے تو یہ شیطان انسان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے. سب آدھے جو محمد جیسا عابدوں اور فاسق کا واقعہ. ایک عابد اپنے عبادت کو سمجھ رہا تھا, میں بہت بڑا عابد ہوں. مسجد میں دونوں گئے عبادت کرنے کے لیے. جو عابد تھا, جو عبادت کرتا تھا, وہ فاسق ہو گیا, اور جو فاسق تھا وہ عابد ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ امام کی حدیث ہے. کیوں ہو گیا؟ اس لیے ہو گیا, یہ جو عابد تھا فاسق کو دیکھ دیکھ یہ کیا نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے, آج پہلے دن مسجد میں دکھائی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں آئے تو اس سے یہ نہ کہو کیا کوئی مشکل آ گئی ہے جو مسجد میں نظر آنے لگے, مزہ مت لیجیے. کیوں فاسق عابد ہو گیا؟ اس لیے کہ فاسق کا جو دل تھا وہ اللہ کی طرف تھا. پروردگار یہ عابد ہے, یہ روز تیری بارگاہ میں آتا ہے, اور میں آج تیری بارگاہ میں آیا ہوں. پروردگار کچھ اپنا لطف میرے اوپر کر دے, کچھ کرم میرے اوپر کر دے. چونکہ یہ انکساری کر رہا تھا, یہ تکبر نہیں کر رہا تھا, اس کے اندر اس کی انکساری تھی, غرور نہیں تھا, گھمنڈ نہیں تھا. اس لیے یہ فاسق انسان عابد ہو گیا. جو عابد تھا اس کے اندر غرور تھا, یہ فاسق ہو گیا صرف گھمنڈ کرنے کی وجہ سے. اور آپ دیکھیں شیخ عباس, انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے, تکبر نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ علم ہو یا کوئی مرتبے پہ پہنچ جائے, چاہے مال و دولت ہو, کسی بھی اعتبار سے انسان کو غرور و گھمنڈ و تکبر نہیں کرنا چاہیے. شیخ عباس قمی محدث ہیں, حدیثیں نقل کی ہیں انہوں نے امام سے, جن کی قبر ہے قم میں. شیخ عباس قمی رحمہ, ان کے والد ایک نانوائی تھے, روٹی بناتے تھے. آج بھی روٹی باہر بنتی ہے ایران میں, نانوائی تھے. ایک دن جو ہے شیخ عباس قمی سے کہا ہے, شیخ عباس قمی عبد الرزاق جو مجلسیں پڑھتے ہیں, بڑی اچھی مجلس کو پڑھتے ہیں, بڑا اچھا واعظ و نصیحت کرتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے, دین کی طرف بلاتے ہیں. میرے دل کی تمنا یہ ہے, میری خواہش یہ ہے کہ تم بھی ایسے ہو جاؤ, میرے ساتھ چلو, ان کی مجلسوں کو سنو تم. شیخ عباس قمی نے اپنے والد کی اطاعت کی اور گئے عبد الرزاق. جب وہاں مجلس میں بیٹھے تو کیا ہوا, جو شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی تھی منازل الاخرہ, وہی کتاب سے جو کچھ بھی پڑھ رہے تھے انہی کی کتاب سے پڑھ رہے تھے. لیکن شیخ عباس قمی نے وہاں اپنے والد سے کچھ نہیں کہا کہ والد صاحب آپ یہاں کہاں لے کر چلے آئے مجھے, یہ جو کچھ بھی پڑھ رہا ہے میں نے ہی تو لکھا ہے, یہ سب کچھ نہیں کہا. بیٹھے رہے جب تک والد لاتے رہے, وہ آتے رہے وہاں پہ, کبھی نہیں کہا
یہاں تک کہ والد کا انتقال ہو گیا نہیں کہا، بتایا نہیں، صرف ایک جملہ کہا اپنے والد سے، اے والد بزرگوار آپ صرف میرے لیے دعا کریے کہ اللہ میری توفیقات میں اضافہ کرے۔ صلوات بھیجے محمد اللہ میری توفیقات میں اضافہ کرے۔ ملا خلیل قزوینی اور ملا محسن کاشانی دونوں میں علمی مباحثہ چلا۔ خلیل اپنی بات پہ اڑ گئے اور محسن دلیل دیتے رہے کہ تمہاری بات غلط ہے، یہ مانے نہیں۔ مباحثہ ختم ہو گیا، اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔ جب یہ قزوین پہنچے تو انہوں نے کتابیں کھولنے کے بعد دیکھا واقعی ملا محسن جو کہہ رہے تھے وہ غلط کہہ رہے، وہ صحیح کہہ رہے تھے، میں غلطی پر تھا۔ یہ قزوین سے کاشان تک تاریخ بتاتی ہے پیدل گئے ہیں، صرف معذرت خواہی کے لیے۔ معذرت اسے انکساری کہتے ہیں، معذرت خواہی کے لیے، معافی مانگنے کے لیے۔ اور جب کاشان پہنچتے ہیں تو ملا محسن کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو ملا محسن نے سوال کیا کون ہے؟ تو ملا خلیل کہتے ہیں یا محسنو قد اتاک المسیء، اے محسن گنہگار آیا ہے۔ دونوں پائے کے عالم لیکن اپنی غلطی پہ شرمندہ آئے، اور شرمندگی کا اظہار قرآن کی آیت پڑھ کے کر رہے ہیں کہ گنہگار آیا ہے، کیا اس کے گناہ بخشے جا سکتے ہیں؟ تو شیطان کا جو حربہ ہے وہ انسان کے دل میں تکبر، غرور اور گھمنڈ ڈالتا ہے۔ انسان کو اس تکبر سے بچنا چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد والے دوسری چیز اس نے بتائی وَاسْتَكْثَرَ عَمَلَهُ، اور اپنے عمل کو بہت زیادہ سمجھنے لگتا ہے۔ جناب موسیٰ سے یہ شیطان بچا رہا ہے۔ پہلی چیز بتائی کہ انسان کو اس وقت ہم انسان کو مسلط ہوتے ہیں جب انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس وقت مسلط ہوتے ہیں جب یہ اپنے عمل کو بہت زیادہ سمجھنے لگتا ہے۔ ہم نے زیارت کر لی، کئی مرتبہ زیارت پہ جا چکے ہیں، اب ہماری تو بخشش ہو جائے گی، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کئی مرتبہ مجلسیں کر لی ہیں ہم نے، ہم سے زیادہ کون مجلس کرنے والا ہے؟ ہم تو روز نماز پڑھتے ہیں، ہم نے تو ہمیشہ حج کیا ہے، ہم نے تو ہمیشہ غریبوں کی مدد کی ہے، ہم نے تو ہمیشہ فقیروں کی مدد کی ہے۔ اپنے عمل کو انسان زیادہ جب سمجھنے لگتا ہے تو شیطان ایسے انسان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز بتاتا ہے شیطان کہ میں کب مسلط ہوتا ہوں، وَصَغَرَ فِي عَيْنِهِ ذَنْبُهُ، انسان جب گناہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے چھوٹا سمجھنے لگتا ہے کہ ہم بڑا گناہ نہیں کر رہے، چھوٹا گناہ کر رہے ہیں، کوئی بہت بڑا گناہ نہیں کر رہے، اس وقت شیطان انسان کے اوپر مسلط ہوتا ہے۔ انسان گناہ کو چھوٹا کب سمجھتا ہے؟ انسان نماز کا وقت ہوا، چلو ابھی تھوڑا اور بھی کام کر لیں، ابھی تو شام تک ٹائم ہے ظہر کی نماز کا، تھوڑی دیر بعد جو ہے پڑھ لیں گے، ابھی آج چلو شراب پی لیتے ہیں، ابھی تو بہت زندگی باقی ہے، آگے چھوڑ دیں گے، ابھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، ابھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، ابھی زندگی باقی ہے، آگے پڑھ لیں گے، ابھی روزہ نہیں رکھیں گے، ابھی تو آگے عمر باقی ہے، روزہ رکھ لیں گے، ابھی والدین کی اطاعت نہیں کریں گے، ابھی تو آگے زندگی باقی ہے، آگے کر لیں گے، ابھی والدین ہمارے درمیان سے چلے گئے، ان کے ساتھ نیکی و احسان نہیں کریں گے، ابھی تو زندگی باقی ہے، آگے کر لیں گے۔ گناہ کو انسان ہلکا سمجھ لے، جھوٹ آگے سچ بولنے لگیں گے، ابھی تو جھوٹ بولنے دو، کاروبار میں غیبت ابھی کرنے دو، غیبت بعد میں سدھر جائیں گے، توبہ کر لیں گے۔ انسان گناہ کو جب چھوٹا سمجھنے لگتا ہے تب شیطان انسان کے اوپر مسلط ہونے لگتا ہے، مسلط ہو جاتا ہے شیطان جب انسان گناہ کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنے گناہ کو چھوٹا
کبھی نہیں سمجھنا چاہیے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. اب ایک چیز 7ویں چیز ہے والدین کے سلسلے میں. اس کے کہنے سے پہلے ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے, وہ عرض کر دوں, یہ کہ رسول اللہ اصحاب کے ساتھ صحرا میں گئے تھے. انسان جو اپنے گناہوں کو چھوٹا سمجھتا ہے, اس کے لیے صحرا میں جا رہے تھے, اصحاب ساتھ میں. صحرا جہاں وہ نہ ہو, پیڑ وغیرہ, دشت بیابان. صحرا میں جا رہے تھے. رسول نے اصحاب سے کہا, اے میرے اصحاب, جاؤ لکڑیوں کو اکٹھا کرو. کچھ سمجھانا چاہ رہے تھے, ان کو بتانا چاہ رہے تھے. یا رسول اللہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ بیابان, یہ دشت, یہاں کہاں لکڑیاں ملیں گی؟ کہا نہیں, تلاش کرو.